زندگی نشیب و فراز سے عبارت ہے۔ خوشیوں کے ساتھ ساتھ غم بھی زندگی کا حصہ ہیں۔ صحت کے ساتھ ساتھ بیماری بھی انسانوں پر حملہ آور ہوتی رہتی ہے۔ منافع کے ساتھ ساتھ انسان کو نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زندگی کے اس اتار چڑھاؤ کے دوران مختلف انسان مختلف طرح کے رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ نقصانات اور حوادث کی صورت میں منفی رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور صبر کا دامن چھوڑ کر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ اپنی ناکامی اور نقصانات پر دیگر لوگوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، بلکہ نادانی میں حالق و مالک حقیقی سے گلے شکوے کر کے اس سے بھی ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ اس کے بالمقابل وہ لوگ جو حقیقی معنوں میں کامیاب ہیں اور جو زندگی کے مد و جزر کا مقابلہ ہمت اور استقامت سے کرتے ہیں اور زندگی میں آنے والی مشکلات کو تقدیر کا حصہ سمجھ کر برداشت کرتے ہیں اور یوں اللہ کو راضی کر کے دنیا اور آخرت سنوار لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 سے 157 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک، مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصانات کے ذریعے، اور خوشخبری دیجیے صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے درود اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان آیات کریمہ سے اس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے بندوں کو آزماتے رہتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور فیصلوں پر راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی خوشحالی میں عبادت کرتے ہیں اور بدحالی میں اس کی ذات سے بدگمان ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن اپنی دنیا اور آخرت کو ضرور تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کنارے پر پوجا کرتے ہیں، اگر اس کو خیر پہنچے تو مطمئن ہے، اور اگر تکلیف آ پہنچے تو اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کے گھاٹے میں ہے اور یہی واضح نقصان اٹھانے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہونے والے لوگ دنیا اور آخرت میں ناکام اور نامراد رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے ہمدہ پیشانی سے حالات کے اتار اور چڑھاؤ کا مقابلہ کیا اور زندگی میں آنے والی تمام تکالیف پر صابر اور شاکر رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے انہیں 950 برس اذیتوں اور تکلیفوں کا نشانہ بنایا، ان کو دیوانہ اور مجنون کہا گیا، ان کی ذات پر سنگ باری کی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سارے معاملات کو حوصلے اور وقار سے برداشت کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برادری اور بستی والوں کی مخالفت کا سامنا کیا۔ حاکم وقت نمرود کی طرف سے آنے والی مخالفتوں کے باوجود اپنے مشن پر پوری طرح کاربند رہے۔ تو آپ بھی صبر کر کے اپنے اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، میرا اللہ ضرور جواب دے گا۔ آپ کو کس نے کہا کہ اللہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ آپ کے صبر پر آپ کو مزید عنایتیں نہیں کرتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ وہ تو پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو راتوں کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں بھی اس سے محبت کروں، کوئی ہے جو غم میں مبتلا ہے، میں اس کے غم کا مداوع کروں۔ اللہ پاک آپ کے دل کی ہر مراد کو پوری فرمائے اور آپ کو صبر کے ساتھ اپنے دل کا سکون عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔